پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، علم دین کے بغیر نہ خدا تک رسائی ہو سکتی ہے، نہ خدا کی ذات کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ علم دین کے بغیر نہ ہماری عبادت صحیح ہو سکتی ہے، نہ ہم آخرت کی سفر جو منزل طے کر رہے ہیں وہ سفر ہمارا صحیح ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس طریقے پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، اسی طرح سے علم دین کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اگرچہ مکمل دینی تعلیم کرنا فرض عین نہیں ہے، مثلا حافظ بننا، عالم بننا، مفتی بننا، شریعت مطہرہ کا تمام علوم حاصل کرنا یہ فرض عین نہیں ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا کہ جس علم کے ذریعے سے ہماری نماز صحیح ہو جائے، جس علم کے ذریعے سے ہمارے روزے کے مسائل حل ہو جائیں، جس علم کے ذریعے زکوٰۃ کے مسائل ہمیں معلوم ہو جائیں، جس علم کے ذریعے دوسری دینی ضروریات ہماری پوری ہو جائے، اس کا علم ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے، جس طریقے پر نماز پڑھنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ایک علم والا اور ایک ان پڑھ انسان جو ہے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی اگر علم حاصل کر کے اگر عبادت کرے گا تو وہ کبھی بھی گمراہی میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کے حج، تمام دینی امور جو ہے علم کی روشنی میں جب وہ ادا کرے گا تو یقیناً وہ 100% جو ہے اللہ کو جو ہے منظور اور مقبول ہوگی وہ عبادت، اس لیے کہ وہ علم کے ذریعے سے عبادت کو کر رہا ہے، اس میں خامیاں اور غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے منشا کے مطابق ہماری وہ عبادت اور ریاضت ہوگی تو وہ قابل قبول ہوگی۔ لیکن ہم نماز کے مسائل سے اگر واقفیت نہیں رکھتے ہیں، نماز کے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہے، نماز کے فرائض کا علم ہمیں نہیں ہے، ہم نماز ادا کر رہے ہیں، ایک فرض چھوٹ گیا ہے اور ہم سمجھ لیے کہ ہم نماز پڑھ لیے، نماز ہماری ہو گئی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ عبادت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، اس لیے کہ نمازوں میں کمی پائی گئی ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، شریعت مطہرہ کی نظر میں علم کی بہت قدر و قیمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس جیسے کتاب کو جب نازل فرمایا جو تمام کتابوں کا سردار ہے، ایسی کتاب جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ایسی کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اور یہ کتاب جو ہے قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، قرآن مقدس۔ اس کتاب کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو سب سے پہلی آیت جو اللہ نے نازل فرمائی وہ یہ نہیں فرمایا کہ شراب پینا حرام ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، کسی مسلمان کو کسی انسانیت کا قتل کرنا حرام ہے، بلکہ سب سے اول اور سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا وہ آیت تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ علم کے بارے میں آیت نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک بھی علم کی بے شمار جو ہے اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے ہر مسلمان پر خصوصاً ضروری ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا پر دو لوگوں کی حکومت تھی پوری دنیا پر، ایک قیصر دوسرا کسریٰ۔ آدھی دنیا پر جو حکومت کرتی تھی وہ تھے قیصر، اور آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے ان کا نام تھا کسریٰ۔ یہ دو جو ہے پوری دنیا پر حکومت کیا کرتا تھا۔ مگر معلوم ہے آپ کو کہ سعودی عرب کا جو خطہ تھا، جتنا ایریا ہے سعودی عربیہ کا جتنا خطہ ہے، اس خطہ پر یہ دونوں حضرات کسی میں سے کسی ایک نے بھی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، پسند نہیں کرتا تھا۔ اتنے خراب اور بگڑے ہوئے لوگ وہاں پر موجود تھے سعودی عربیہ کے اندر۔ شراب جو ہے عام تھی، زناکاری عام تھا، بچوں کو درگور کرنا، دفن کرنا یہ کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عجیب عجیب بیماریاں اور برائیاں ان لوگوں کے اندر میں موجود تھی۔ کوئی بھی قوم جو ہے حکمران بادشاہ اس پر حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا اس دور میں۔ ایسے ماحول میں اور ایسے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے مکہ معظمہ کے اندر مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو سب سے اول اور پہلی وحی کا نزول ہوا وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ علم کے بارے میں اللہ نے آیت اتاری ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج تجربہ اور مشاہدہ کہتا ہے کہ ہمارا رغبت اور رجحان جو ہے زیادہ تر دنیاوی تعلیم کی طرف ہو گئی۔ دینی تعلیم سے ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گی۔ رسماً جو ہے دینی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان بچہ لوگ دینی تعلیم نہیں پڑھتا ہے، یقیناً پڑھتا ہے۔ اور یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں ماشاءاللہ کوئی ایسا خالی نہیں ہوگا جس نے قرآن مقدس ختم نہ کیا ہو یا دینیات کی تعلیمات سے جو ہے خالی ہے، مگر کیا ہے وہ رسماً جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن ختم کر لیا، اس کو جو ہے طاق میں سجا دیا، اگر گھر میں جگہ نہیں ہے تو مسجد میں پہنچا دی۔ دینی تعلیمات کی کتابیں ہیں، ختم کر لیا، اول سے لے کر 10 تک اور 1 سے لے کے 4 تک اور 1 سے لے کے 10 تک تمام کتابیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ وہ پیپر والا کاغذ والا آیا، وزن کر کے اس کو بیچ دیا 2 روپے کلو کے بھاؤ میں، اس کو اور دیکھنا اور پڑھنا نہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب جیسے رکوع کیا ہم نے بھی کر لیا، امام صاحب جیسے سیدھا کھڑا ہوا وہ بھی کھڑا ہو گیا، امام صاحب جیسے سجدہ کر لیا ہم نے بھی کر لیا۔ امام صاحب بیٹھ کے کیا پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں ہم کو وہاں نہیں پڑھنا ہے، خاموش بیٹھے رہنا ہے۔ ہمیں تشہد یاد نہیں ہے، بھول گئے ہم، ثنا کا ہم کو علم نہیں ہے، درود شریف ہمیں نہیں آتی ہے، دعائے معصورہ کا علم ہمیں نہیں ہے۔ ہاں نام ضرور ہوا کہ ہمارا بچہ جو ہے قرآن پاک ختم کیا ہوا ہے، دینی تعلیمات سے آراستہ ہوا پیراستہ ہے، لیکن عمل کے میدان میں میرے محترم بھائیوں بالکل خالی۔ کون ایسا نوجوان ہوگا الا ماشاء اللہ کہ رمضان میں قرآن مقدس مکمل ختم کیا ہو؟ بہت کم ایسے ملیں گے آپ کو، آپ مشاہدہ کر لیجئے، پوچھ لیجئے۔ آپ تھوڑا سا شروع میں چارج رہتا ہے، جب چاند نظر آتا ہے 2-4 روز قرآن پاک کھول لیتا ہے، تھوڑا قرآن پاک کی آواز آتی ہے، اس کے بعد جو ہے جو سب سے بڑا شیطان انسان کا نفس ہے اس کے جو ہے جال میں پھنس جاتا ہے، پھر قرآن کو کتاب کو بند کر دیتا ہے، قرآن پاک مکمل نہیں کر پاتا۔ تو دینی تعلیم سے یہ ہماری بے توجہی اور بے رغبتی یہ ہمیں بہت بڑی مصیبتوں میں ڈال سکتا ہے، جیسے کہ حالات حاضرہ سے ہم لوگ دوچار ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ شر پسند عناصر کس طرح مسلمان پر اور اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنی جگہ پر مست بیٹھے ہوئے، نہ اسلام سے واقفیت ہے، نہ دینی تعلیم سے کوئی مطلب رکھتے ہیں،
دنیا میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے. موبائلوں کا غلط استعمال یوز ہو رہا ہے. ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں موبائلوں میں کہ دنیا میں اس وقت جو ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, اسلام پر اور جو ہے ایمان پر کس طرح حملے کیے جا رہے ہیں, اس کا کوئی ہمیں خبر نہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض عین ہے, جس سے اس کی نماز درست ہو جائے, روزے صحیح ہو جائے, زکوٰۃ کے مسائل سے واقفیت ہو جائے, اور تمام دینی ضروریات, اور وہ جو مسلمان ہونے کے بعد آخرت کی طرف جو سفر کر رہا ہے رواں دواں ہے, اس آخرت کی مکمل تیاری وہ کر سکے. ورنہ بزرگ اور دوستو یہ جہالت اور دینی تعلیم سے لاپرواہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بڑے وبال میں اور بڑی پریشانی میں ہمیں ڈال دے گا. جو شخص علم دین حاصل کر کے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت مقبول اور پسندیدہ اور وزنی اور ثواب نیکیوں سے بھرپور ہوا کرتا ہے. اور جو بغیر علم حاصل کیے ہوئے عبادت کرتا ہے, ممکن ہے کہ شیطان اسے جو ہے گمراہی کے اندر ڈال دے. چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیطان ابلیس جو ہے ایک مرتبہ اپنے چیلوں کو سمجھا رہا تھا بیٹھ کر کے, سب سے کارگزاری لے رہا تھا, کیونکہ شیطان لعین جو ہے ابلیس ہے وہ تو کچھ کرتا نہیں ہے. وہ صبح سویرے سب چیلوں کو بلا کر کے ڈیوٹی سپرد کر دیتا ہے. تم کو فلاں آدمی کے پاس جانا ہے, تمہیں فلاں شخص کے پاس جانا ہے, تم کو فلاں آدمی کو اس طرح بہکانا ہے, فلاں آدمی کے درمیان جھگڑے کروانا ہے, قتل کروانا ہے, برائی میں مبتلا کرنا ہے. ڈیوٹی سپرد کر دیا جاتا ہے اور وہ جناب جو ہے تخت پر بیٹھا ہوا رہتا ہے آرام سے اپنا. شام کو جب ڈیوٹی کر کے سارے چیلے چپاٹے ان کے آ جاتے ہیں تو کارگزاری لیا جاتا ہے دن بھر کا. چنانچہ ایک ایک کر کے باری باری بلایا جاتا ہے اور کارگزاری سنایا جاتا ہے کارگزاری کے. بتاؤ تم نے صبح سے شام تک کیا کام کیا. ایک شیطان نے کہا کہ حضور میں فلاں کے درمیان جو ہے جھگڑے کروا دیا ہے. ابلیس لعین کہنے لگا کہ بیٹھ جاؤ. دوسرے شیطان نے کہا کہ میں نے فلاں کے درمیان اتنا زبردست لڑائی کروا دیا کہ ایک دوسرے میں جو ہے قتل و غارت گیری کا نوبت آ گئی اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو مرڈر کر دیا. کہا کہ بیٹھ جاؤ, یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں. ایک شیطان نے کہا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کہ میں نے طلاق دلوا دی. کہا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ. ایک چھوٹا شیطان پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے اعتبار سے کام بھی بہت چھوٹا تھا, تو وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ میاں تم بھی بتاؤ, اپنی بات بتاؤ, کارگزاری سناؤ. سب نے بڑے بڑے کام انجام دیے, تھوڑا بہت تم نے بھی تو کچھ کیا ہوگا, جب ڈیوٹی میں نکلا تھا کچھ تو کیا ہوگا. تو وہ چھوٹا شیطان کہنے لگا کہ حضور جب بڑی بڑی باتوں کو اور کارگزاریوں کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا, اس پر کوئی شاباشی نہیں دی, کوئی انعام نہیں دیا, کوئی اچھی بات تعریف نہیں کی, تو ہم نے تو بہت معمولی کام کیا ہے. کہ ٹھیک ہے کام ہے, معمولی ہو یا بڑا ہو, سناؤ کارگزاری کیا کیا. اس شیطان نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے مکتب جا رہا تھا پڑھنے کے لیے, دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, قرآن حدیث کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے, میں نے اسے بہکا کر بہلا پھسلا کر جو ہے گھر واپس کر دیا. شیطان لعین نے اس چیلے کو جو ہے گودی میں بیٹھا لیا اور پیٹھ تھپتھپایا اور شاباشی دیا اور انعام سے نوازا. یہ سارے لوگ غصہ گئے کہ ہم نے بڑے بڑے کام انجام دیے, صبح سے شام تک ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ بڑے بڑے کام انجام ہم نے دیا, کوئی انعام نہیں, کوئی خوشی نہیں, کوئی تعریف نہیں, کوئی شاباشی نہیں, اور یہ ہمارا ساتھی چھوٹا سا کام کیا, چھوٹا سا بچہ کو مکتب سے واپس گھما کر گھر بھیج دیا, تو اتنا بڑا انعام اور گودی میں بیٹھا لیا شیطان لعین. تو ان لوگوں کو جو ہے اعتراض ہوا کہ حضور یہ ناانصافی کی بات ہو گئی ہے. شیطان لعین نے کہا کہ دیکھو تم چلو میرے ساتھ میں بتلا دیتا ہوں کہ کس کے کام میں کتنا وزن ہے, تب تمہیں بات سمجھ میں آئے گی کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا اور تم نے کتنا بڑا کام کیا.
چنانچہ شیطان کا ایک ہجوم پوری جماعت جو ہے شیطان لعین کے ساتھ کیا اور سب سے پہلے امام صاحب پر حملہ کیا ہے۔ امام صاحب جو ہے صبح کا وقت تھا، فجر کا وقت تھا، تہجد میں قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا اپنے حجرے کے اندر میں۔ شیطان لعین آیا اور فرشتے کے شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں جبریل امین ہوں، مجھے خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نمازوں کو، عبادتوں کو، تلاوتوں کو قبول کر لیا ہے۔ آج کے بعد سے آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے یہ جو ہے براق حاضر ہے، سواری حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، آپ چلیے، آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی عبادتوں کو قبول کر لیا، آپ کی عبادت سے خوش ہو کر اللہ نے ساری چیزیں معاف کر دی۔ تو وہ عالم صاحب سمجھ گئے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبی کا آنا بند ہو چکا ہے، اور یہ نبی کا جو فرشتہ ہے جبریل امین، جو خدا کا پیغام نبی تک پہنچانے کی ان کی ذمہ داری تھی، تو یہ کہاں سے آ گیا آج کے زمانے میں۔ فوراً اسے جو ہے دھمکایا اور اس کو وہاں سے بھگا دیا کہ کمینہ تو شیطان ہے، جبریل امین نہیں ہے۔ جبریل امین کہاں سے آ جائے گا؟ اور پھر خدا کا یہ نظام اور قدرت اور یہ قانون نہیں ہے قدرت کا کہ کسی انسان کو زندہ اٹھا لے گا، اپنے پاس بلا لے گا، یا عبادت سے قبول ہو کر خوش ہو کر اسے کہہ دے گا تم نماز آج سے مت پڑھو۔ ایسا قانون تو اللہ کا نہیں ہے، اسے بھگا دیا۔ ان کے پاس علم تھا، قرآن حدیث کی تفاسیر اور سب کچھ دینی معلومات تھی، اس نے شیطان کو وہاں سے دھتکار کر بھگا دیا، کہا دیکھ لیا تم نے۔ اب لے گئے ایک عابد صاحب کے پاس، ایک حاجی صاحب کے پاس، بیچارے بہت بڑے عابد تھے، زاہد تھے، عبادت میں اول نمبر لانے والے حاجی صاحب، تہجد گزار، اشراق، چاشت، ہر چیز کا پابند تھے، دیندار انسان تھے، مگر بیچارے جو ہے علم سے جاہل تھے، دینی تعلیم ان کے پاس نہیں تھا۔ عبادت ضرور کیا کرتے تھے اپنی معلومات کے مطابق، مگر وہ عالم نہیں تھے۔ وہ شیطان ان کے پاس لے گیا، وہ بھی مسجد میں تشریف فرماتے، تہجد کی تیاری کر رہے تھے، دروازے میں آواز دیا کہ حاجی صاحب، عابد صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات سے خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، بوریا بستر اٹھائیے اور میرے ساتھ چلیے، اور آپ کو آج کے بعد عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ بیچارے وہ بہکاوے میں آ گئے، ان کے پاس علم نہیں تھا، سوچا کہ سچ مچ ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے بلایا ہے۔ اسے جو ہے گدھے کے اوپر سوار کیا اور بستی سے باہر لے گیا عابد صاحب کو، اور ایک گوبر کے گڈھے میں ڈھکیل دیا اسے، اور وہ لت پت ہو کر صبح کو جو ہے گھر آیا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ حاجی صاحب یہ کیا حالت آپ کی ہو گئی؟ کہا کہ پتہ نہیں، ہم کو کچھ معلوم نہیں، کچھ خواب سے ہم نے دیکھا ہے اور آنکھ کھلی تو سچ میں جو ہے ہم اس طرح اپنے آپ کو پراگندہ پایا۔ تو بزرگ اور دوستو، علم دین حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم سے آپ کو کوئی نہیں منع کرتا ہے، اس دور میں دنیاوی تعلیم بھی انتہائی ضروری ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے، مسلمان کے لیے اول درجے میں جو ہے دینی تعلیم ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، جیسے کہ موٹے موٹے حکم کو آپ لے لیجئے، ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم جو مسلمان پر بلوغیت کے بعد جو نافذ ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ جیسے ہی ایک مسلمان بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر نماز جو ہے لاگو ہو جاتا ہے، اس کے بعد روزہ لاگو ہو جاتا ہے، اس پر نافذ کر دیا جاتا ہے۔ صاحب نصاب اگر وہ مالدار بنتا ہے بچہ تو زکوٰۃ اس پر جو ہے نافذ کر دیا جاتا ہے، اور زیادہ مالدار بنتا ہے تو حج اس پر فرض کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب نافذ ہو جائے گا اللہ کی طرف سے بلوغیت کے بعد سے، بالغ ہونے کے بعد سے، تو سب سے پہلا کام اس کا کیا ہوگا؟ ان چیزوں کو ادا کرنا۔ اب وہ بیچارہ جو ہے چھوٹا سے پڑھا نہیں ہے، نماز فرض ہو چکی ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے، اب نماز کا طریقہ اور فرائض اور شرائط اور مستحبات اور سنن اس کو کچھ معلوم نہیں۔ دوسرے آدمی کو دیکھ کر کے وہ بھی رکوع کرتا ہے، وہ بھی سجدہ کرتا ہے، وہ بھی تشہد میں بیٹھتا ہے، وہ بھی سلام پھیرتا ہے، اور نماز پوری جو ہے دعاؤں سے خالی ہے، سورتوں سے خالی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ نماز قابل قبول نہیں۔ وہ عبادت ہماری قابل قبول ہوگی جو اللہ کی منشا
اور مرضی کے مطابق ہوگی. ہم اپنی منمانی اگر عبادت کریں گے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، ہم جو ہے اپنے بچوں کے لیے جو ہے دینی تعلیم کی فکر کریں. سب سے پہلے اگر دونوں ساتھ ساتھ چلانا ممکن ہو کہ دینی تعلیم بھی ہم دیں اور دنیاوی تعلیم، اسکول کالج کی بھی تعلیم، اصلی تعلیم ہم اسے دیں، تو کوئی بات نہیں، دونوں ساتھ میں چلائیں. اور اگر پرابلم آپ کو ہو رہی ہے کہ اگر ہم دنیاوی تعلیم دیں گے تو دینی تعلیم سے وہ پیچھے رہ جائے گا، تو میرا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے اسے جو ہے دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے اور دینی جو ضروریات مسائل ہیں ان سے واقفیت کرائیے، تاکہ وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو کما حقہ ادا کر سکے. اور اگر بچہ جاہل رہ گیا دینی تعلیم سے، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر پا رہا، زکوٰۃ ادا نہیں کر پا رہا، روزہ صحیح طریقے سے رکھ نہیں پا رہا، قرآن کی تعلیمات سے وہ محروم ہے، تو یہ بچوں کی جہالت میدان حشر میں بچے کے ساتھ ساتھ گارجین کو بھی بہت بڑی مصیبت میں ڈال دے گا. وہاں کوئی بچانے والا نہیں، سیدھا اشارہ کر دے گا باپ کی طرف کہ باپ نے دینی تعلیم ہم کو نہیں کیا، ہم تو بچے تھے، ہم مجبور تھے، معذور تھے، ہمارے اندر وہ حیثیت اور طاقت نہیں تھے کہ ہم آج خود جو ہے پڑھ سکتے. آپ نے ہمیں باپ کو سرپرست بنایا، گارجین بنایا تھا، اس کی ماتحت میں آپ نے جو ہے ہمارے روزی رزق کا معاملہ رکھا تھا، اس نے ہم کو دینی تعلیم نہیں دیا ہے، ہم کیا کر سکتے. تو یہ بہانہ تو اس کا نہیں چلے گا، لیکن اس میں لپیٹ میں آپ بھی آ جائیں گے اور بہت بڑی مصیبتوں میں آپ جو ہے پھنس جائیں گے. اس لیے میرے عزیز و بھائیوں، دنیاوی تعلیم منع نہیں ہے، دنیاوی تعلیم بھی خوب دیجیے، لیکن سب سے پہلے جو ہے دینی تعلیم کا ہم فکر کریں. دینی تعلیم کے بغیر ہم خدا کو، شریعت کو، آخرت کو، قبر کو، حشر کو نہیں پہچان سکتے. جب دنیاوی تعلیم میں تو یہ سب چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی کہ مرنے کے بعد کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے. پاکی اور طہارت کے مسائل ہم کو معلوم نہیں. اب نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے ہیں، وضو کر رہے ہیں سب سے پہلے، اس سے پہلے بھی غسل کر رہے ہیں، ہم ناپاک ہیں، نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ڈبکی لگا دیے، چلے آئے، ہم سمجھ گئے کہ ہم پاک ہو گئے. غسل ہمارے پر واجب تھا، فرض تھا. غسل کے فرائض ہم کو یاد نہیں ہے. شریعت کہتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں. ان 3 فرائض میں سے ایک فرض بھی اگر چھوٹ جائے گا تو غسل آپ کا مکمل نہیں ہوگا، آپ ناپاک ہی رہیں گے شریعت کے نظر میں. ہم نے سمجھ لیا کہ ہم تو ڈبکی لگا لیے ہیں، خوب نہائے ہیں، صابن لگائے، شیمپو لگائے، سب کچھ لگائے، تیل مسالہ بھی لگائے، پاک ہو گئے. نہیں پاک ہوئے آپ، چونکہ ان فرائض کو آپ نے مکمل ادا نہیں کیا. 3 فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا. پہلی بات تو غسل کے فرائض ہی ہمیں یاد نہیں کہ کتنے غسل کے اندر فرائض ہم کو معلوم نہیں. اب ان میں سے ایک چھوٹ گیا ہے تو ہم ناپاک ہی رہ گئے. اور اگر غسل ہم نے صحیح طریقے سے کر لیا، فرائض کو بھی انجام دے دیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، ہم پاک صاف ہو گئے، تو پھر جو ہے حدث اصغر سے ہمیں پاک ہونا ضروری ہے، جسے وضو کہتے ہیں. نماز سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہے. غسل کے بعد ہم نے استنجا کیا، وضو ہمارا نہیں رہا تو نماز سے پہلے وضو کرنا ہے. تو وضو کے اندر 4 فرائض ہیں. ان 4 فرائض سے ہمیں واقفیت نہیں، اس کا علم ہمیں نہیں ہے. ہم وضو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ان فرائض میں سے ایک فرض ہمارا چھوٹ گیا. ہم نے نماز پڑھ لیا، سنت پڑھ لیا، نوافل پڑھ لیا، فرائض پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، امام کے اقتداء بھی کر لیا، نماز ہماری نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہمارا وضو ہی نامکمل. اس لیے بہت ضروری ہے، عبادت کو قبول کروانے کے لیے دینی تعلیم بہت ضروری ہے. بغیر دینی تعلیم کے ہماری عبادت اور ریاضت قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر میرے نوجوانوں کو، تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.